السلام علیکم ڈاکٹر مریم کا آپ سب کو سلام جی. آج ہم بات کریں گے بچوں میں ڈپریشن کے بارے میں. ہم نے پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ نفسیاتی بیماریاں صرف بڑے افراد کو متاثر نہیں کر رہی بلکہ بچوں کو بھی اتنی ہی متاثر کر رہی ہیں اور ان کی جو شرح ہے وہ بچوں میں بڑھتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن یہ ایک ضروری چیز ہے, ایک پوائنٹ ہے جس کا پتہ ہونا ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ اگر بچوں میں نفسیاتی بیماری کی تشخیص جلد ہو جائے اور پھر اس کا علاج بھی جلد ہو تو پھر اس بیماری کے کم یا ختم ہونے کے امکان جو ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں اور نفسیاتی بیماری ایک دائمی مرض یا کرونیسٹی کی طرف بننے سے رک جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ ہم بات کرتے ہیں کہ ڈپریشن بچوں میں کس طرح سے ظاہر ہوتی ہے. تو یہ دیکھیں کہ اگر ڈپریشن کا جو ایک اگر خفگی کا جو ایک عمل ہے, اگر بچہ آپ کا خفا ہے اور وہ افسردہ ہے تو یہ ڈپریشن نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں افسردہ ہونا یا خفا ہونا ایک نارمل عمل ہے, جس طرح ہم نے پہلے بات کی تھی ایک نارمل ایموشن ہے. لیکن اگر یہ افسردگی کا عمل 2 ہفتے سے زیادہ ہے, لمبے عرصے تک ہے اور پھر یہ آپ کے بچوں کی سوشل ایکٹیویٹیز اور لائف کو افیکٹ کر رہا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں اگر بچہ پہلے کھیل کود میں بہت تیز تھا تو اب وہ نہیں کر رہا, ٹی وی دیکھ رہا تھا, اس کے پروگرامز تھے, کارٹونز تھے, کمپیوٹر تھا, فٹ بال تھی, اور سے بہت سی جو بچوں کی ایکٹیویٹیز ہوتی, کلرنگ وغیرہ تھی, جو اس کو شوق تھا پہلے, اب وہ نہیں کرتا اس طریقے سے, یعنی اس کا لاس آف انٹرسٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ جو پہلے اپنے دوستوں سے کھیل کود کرتا تھا وہ اس طریقے سے نہیں کرتا, اس کا دل نہیں لگتا جسے کہتے ہیں. اور پھر یہ کہ اب یہ تو ایک ڈپریشن کی طرف یہ سارے علامات ہمیں پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. اور یہ کہ فیملی ریلیشن شپ بچے کے وہ جو ہیں تو تھوڑے نیگیٹو ہونا شروع ہو جاتے ہیں, بہن بھائیوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے جو ہیں وہ بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ڈپریشن کا بچوں میں تشخیص ہونا کیوں ضروری ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ دیکھیں ڈپریشن ایک سیریس بیماری ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک پوائنٹ ہے جس کو ذہن نشین کر لیں کہ ایک سیریس بیماری ہے لیکن یہ قابل علاج بھی ہے. ٹھیک ہے نا. اور پھر تیسرا یہ پوائنٹ ہے کہ جو بچوں میں علامات جو ہیں, ضروری نہیں ہے کہ ہر بچے میں ایک ہی طرح کے علامات ہوں ڈپریشن کے, کہ جی وہی خفا ہونا, اداس ہونا, سوشل وڈرول. ہر بچہ مختلف ہوتا ہے. ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے بچے کا نارمل موڈ کیا ہے, تو اگر وہ نظر رکھیں اپنے بچوں پہ اور ان کو محسوس ہو کہ جی اب ان کے موڈز میں تھوڑا چینج آ رہا ہے اور لمبے عرصے تک ہی اس قسم کا چینج ہے, تو پھر وہ ضرور کسی سائیکالوجسٹ یا سائیکائٹرسٹ سے مشورہ کریں. ٹھیک ہے نا. دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ جی ڈپریشن صرف خفگی اور اداسی تک محدود ہے, نہیں. اسپیشلی ٹین ایجرز میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈپریشن جو ہے ڈپریشن جب ٹین ایجرز کو ہوتی ہے تو اس میں غصے کا آنا زیادہ ہوتا ہے اور جذبات کا اظہار منفی طریقے سے کرنا جو ہے وہ بھی دیکھا گیا ہے. چیخنا, چلانا بھی ڈپریشن کی ایک علامت ہے جو کہ ٹین ایجرز میں زیادہ دیکھی گئی ہے. اریٹیبلٹی جس سے کہتے ہیں, وہ چھوٹے بچوں میں بھی ہوتی ہے لیکن ٹین ایجرز میں زیادہ دیکھی گئی ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ وہ خفا بیٹھا ہوگا, لیکن اگر اس کو غصہ زیادہ آنے لگے تو ہو سکتا ہے کہ یہ ڈپریشن کی طرف ہمیں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے. اب دیکھیں جس طرح بچہ سوشلی وڈرول ہو جاتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل ایک اپنے آپ کو لمٹ کر لیتا ہے گھر میں, اپنے کمرے میں, اور پھر وہ سینسٹیو ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. بہت زیادہ ہر بات پہ اس کو چڑچڑا پن ہوتا ہے, اریٹیبلٹی ہوتی ہے. اور پھر یہ کہ اسکول سے آپ کو رپورٹیں آنا شروع ہو جائیں گی کہ جی بچہ کانسنٹریٹ نہیں کر رہا پڑھائی پہ, پڑھائی کا لیول وہ نہیں رہا جو پہلے تھا, پہلے جو پوزیشن لیتا تھا وہ نہیں لے رہا. ٹھیک ہے نا. اور جس فزیکلی جی وہ اس کو تھکاوٹ زیادہ ہونے شروع ہو جاتی ہے. اور یہ ماؤں کے لیے بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ بچے کو دیکھیں کہ اگر اس کی بھوک میں جو ہے اتار چڑھاؤ کا آپ محسوس کریں کہ یا تو اس کو بھوک زیادہ لگنے شروع ہو جاتی ہے یا بالکل ہی کم کھانے شروع ہو جاتے ہیں, تو یہ بھی ڈپریشن کی ایک علامت ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ کہ ڈپریشن جب ایکسٹریم فارم میں ہو جائے, بہت زیادہ ہو جائے, تو پھر ایک بہت ہی خطرناک یا وارننگ سائن جو ہوتا ہے کہ اب ہمیں اس بچے کو ضروری اس کا علاج کرنا ہے, وہ یہ ہے کہ جب اس میں خودکشی کے خیالات آنے شروع ہو جائیں,
سوسائڈل تھاٹس جسے کہتے ہیں وہ زیادہ ہونے شروع ہو جائیں تو پھر یہ ایک وارننگ سائن ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ دیکھا گیا ہے کہ جو خودکشی کرنے، جو 12 سال کی کم عمر تک بچوں میں خودکشی بہت ریئر چیز ہے، یہ ہوتی نہیں ہے، خیالات آئیں گے لیکن وہ کریں گے نہیں، لیکن لڑکوں میں پھر اگر کوئی خودکشی کرے گا تو لڑکوں میں زیادہ دیکھا گیا ہے لڑکیوں کے بنسبت۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ 10 سال کی عمر تک لڑکے اور لڑکیوں دونوں میں شرح جو ہے وہ برابر ہے ڈپریشن کی، لیکن ٹین ایج ایئرز میں جو ہے پھر لڑکیوں کو ڈپریشن زیادہ ہونے شروع ہو جاتی ہے۔ پھر ہم یہ بات کریں گے کہ جی خودکشی کے خیالات یا ایکسٹریم ڈپریشن کن بچوں کو زیادہ ہوتا ہے، تو دیکھیں ان بچوں میں زیادہ دیکھا گیا جن میں جی فیملی لائف ڈس فنکشنل ہوتی ہے۔ جی اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ فیملی کا ماحول انتہائی نیگیٹو ہے، بہت زیادہ ابیوز ہے، مار پیٹ ہے، جھگڑے ہیں، ماں باپ کے جھگڑے ہیں، ایب نارمل لائف ہے، مطلب یہ کہ الکوہول ابیوز بھی ہے اور بہت زیادہ مطلب فزیکل ابیوز بھی ہے، کرٹیسزم بہت زیادہ ہے بچوں کو کرتے ہیں، سٹریس بہت زیادہ ہے بچوں کو، تو پھر جو ڈپریشن جو نارمل ڈپریشن سے ایکسٹریم ڈپریشن تک پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ دوسری بات یہ بھی ہم ڈسکس کر لیں کہ دیکھیں اگر بچہ بیمار رہا ہے کسی بھی وجہ سے بہت عرصے تک تو پھر اس میں ڈپریشن کے علامات ہونے شروع ہو جاتے ہیں، کوئی ایسے حادثات زندگی میں ہوں یا فیملی میں ہوں تو اس کی وجہ سے ڈپریشن ہو سکتی ہے بچوں میں۔ اور یہ پھر جینیٹکس میں بھی اگر فیملی میں موجود ہے ڈپریشن، ماں باپ میں ہے، اگر پہلی جنریشنز میں ہے تو بچہ رسک پہ ہوتا ہے، تو اس کی تشخیص میں ہمیں بڑی مدد ملتی ہے کہ اگر فیملی ہسٹری میں یا جینیٹکس میں ڈپریشن ہے تو بچے کو ڈپریشن ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ کہ ڈپریشن جو ہے ہمیں اور نفسیاتی بیماریوں کی طرف بھی پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے۔ اگر ڈپریشن کی تشخیص ہو جائے تو پھر یہ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس بچے کو انزائٹی بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے اس بچے کو آگے چل کر جی بائی پولر ڈس آرڈر ہو سکتا ہے یا obsessive compulsive ڈس آرڈر ہو سکتا ہے، کیا بچے میں ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں ڈپریشن کی جب ہمیں تشخیص ہو جائے تو یہ ہمیں اور بھی چیزوں کے بارے میں الرٹ کرتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اور یہ جو ساری بیماریاں ہیں ذرا ان کے نام مشکل ہیں لیکن ہم آگے چل کے ان کے بارے میں بات کریں گے جو کہ بچوں میں موجود ہوتی ہیں اور ان کی تشخیص بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو پھر دیکھیں اب یہ کہ ڈپریشن کا آپ جائیں گے سائیکائٹرسٹ یا کلینکل سائیکالوجسٹ کے پاس جو کہ بچے کا انٹرویو مکمل طور پہ کریں گے، پھر آپ سے رپورٹیں لیں گے، اسکول کی رپورٹیں دیکھیں گے تو پھر وہ بتائیں گے کہ بچے کو ڈپریشن ہے کہ نہیں ہے۔ پھر اس کا علاج بھی 2 طریقے سے ہوتا ہے جسے اور نفسیاتی بیماریوں کا ہوتا ہے، وہ یہ کہ دوائیاں جی بچوں میں بھی اینٹی ڈپریسنٹس دی جاتی ہیں، اور دوسرا یہ سائیکو تھیراپی یعنی کہ بات چیت کے تھرو بچے کی ڈپریشن کو کم کیا جاتا ہے، اور کچھ سیشنز کم سیشنز دیے جاتے ہیں، کچھ بچوں کو زیادہ سیشنز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ آپ کے جو کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں تو وہ آپ کی اس میں مدد کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر جی اب ہم نے یہ بات کر لی ڈپریشن کے بارے میں، تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو، آپ کو فائدہ مند ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آگے چل کر ہم اور نفسیاتی بیماریوں کے بارے میں بات کریں گے۔ ڈاکٹر مریم کمال کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں اور بہت بہت شکریہ۔